پہاڑوں جیسی موجوں میں۔ اب سوال یہ ہے کہ کشتی چل رہی تھی، کیا کشتی مسلسل چلتی رہی 6 ماہ تک؟ اس کا جواب ہے نہیں، کشتی چلتی نہیں رہی، کشتی وہ روکتے بھی رہے اور کشتی وہ چلاتے بھی رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انجن تھا نہیں کہ اس میں کوئی بریک سسٹم ہوتا، اس پہلی کشتی کے بادبان بھی نہیں تھے کہ بادبانوں کو پھیر کر ہوا کے رخ سے اختلاف کر کے کشتی کو روکا جاتا، ایسا بھی نہیں تھا۔ تو کشتی کیسے رکتی تھی؟ علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 2 سورہ المؤمنون آیات 27 اور 28۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن حکیم کا فہم اور عمل نصیب فرمائے۔ آج کی جو آیات درس میں شامل ہیں، پہلی آیت ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، پس ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف۔ کن کی طرف؟ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف۔ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، کہ بناؤ ایک کشتی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے جو اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں کشتی تیار کرنے کا کہا، تو کشتی کیسے تیار ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق۔ اللہ پاک جوں بتاتا رہا، حضرت نوح علیہ السلام تو کشتی کو بناتے رہے۔ اللہ بتاتا رہا کشتی کو اور نوح علیہ السلام بناتے رہے، آپ کے ساتھ اور آپ کے مددگار بھی ہوں گے۔ بہرحال وہ جو کشتی تھی وہ 300 گز لمبی تھی۔ تفسیر مدارک اور تفسیر خازن کے مطابق اس کی لمبائی کتنی تھی جی؟ 300 گز، 50 گز چوڑی تھی، 30 گز اونچی تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نچلی منزل پر درندے، جنگلی جانور اور حشرات، چونٹیاں وغیرہ موجود تھیں، اور سب سے جو بلائی منزل تھی وہاں پر چوپائے وغیرہ دو یعنی کہ جوڑا وہاں پہ موجود تھے۔ جو درمیانی منزل تھی وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ 80 لوگ موجود تھے۔ اچھا، 6 ماہ اور 4 دن تک کشتی پانی پر تیرتی رہی اور یہ 2 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اور پھر آ جائے جب ہمارا حکم، اور پھر آ جائے جب ہمارا عذاب، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور ابل پڑے تندور سے چشمے، یعنی تنور ابل پڑے۔ اچھا، یہ جو پانی نکلا تھا اس کے بارے میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ قمر آیت نمبر 54 میں، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے ہوئے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، اور دونوں پانی مل گئے اس مقدار میں جو مقدر کی گئی تھی۔ 40 دن مسلسل آسمان سے بارش ہوتی رہی، 40 دن مسلسل زمین پانی اگلتی رہی، اور اندازہ کریں وہ تباہی کتنی ہوگی، وہ جو سیلاب ہوگا وہ کتنا تباہ کن ہوگا۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے اس سیلاب کا منظر یوں بیان کیے سورہ ہود میں آیت نمبر 42۔ اللہ فرماتا ہے کشتی ان کو پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر چل رہی تھی، پہاڑوں جیسی موجوں میں۔
اب سوال یہ ہے کہ کشتی چل رہی تھی، کیا کشتی مسلسل چلتی رہی 6 ماہ تک؟ اس کا جواب ہے نہیں، کشتی چلتی نہیں رہی، کشتی وہ روکتے بھی رہے اور کشتی وہ چلاتے بھی رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انجن تھا نہیں کہ اس میں کوئی بریک سسٹم ہوتا، اس پہلی کشتی کے بادبان بھی نہیں تھے کہ بادبانوں کو پھیر کر ہوا کے رخ سے اختلاف کر کے کشتی کو روکا جاتا، ایسا بھی نہیں تھا۔ تو کشتی کیسے رکتی تھی؟ علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ روایات میں آیا ہے، اسرائیلی روایات میں، کہ جب کشتی کو روکنا ہوتا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تند و تیز ہوا اور اتنے بڑے طوفان کے باوجود رب تعالیٰ کشتی کو روک دیتا تھا، کشتی رک جاتی تھی، اور پھر جب چاہتے تھے کشتی چلے تو پھر پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کشتی چلنے لگ جاتی تھی۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کشتی نوح علیہ السلام کیوں روکتے تھے اور کشتی نوح علیہ السلام کیوں پھر چلاتے تھے؟ چلاتے تو اس وجہ سے تھے کہ پانی کے اوپر کشتی کا چلتے رہنا ہی ٹھیک ہوتا ہے، روکتے اس لیے ہوں گے کہ کھانا پینا بھی کرنا ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت سمندر کے اندر لہریں اٹھ رہی ہوں اور بڑے بڑے جہازوں کو وہ ہلا کر رکھ دیتا ہے پانی، اس طرح جو اتنا بڑا طوفان تھا، اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ اس پانی کی جو لہریں تھیں وہ کیا تھیں؟ پہاڑوں جیسی تھی۔ تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہاں کھانا پینا ممکن نہیں تھا۔ جب نماز پڑھنی ہوگی وہاں اس کشتی کو حضرت نوح علیہ السلام روک دیتے ہوں گے، کھانا پینا کرنا ہوگا تو روک دیتے ہوں گے۔ بہرحال اس کے بعد ذکر ہے آپ کے بیٹے کا، آپ کے بیٹے کا اور بیوی کا۔ آپ کی بیوی کا نام تھا عائلہ، اور ایک روایت میں آتا ہے وائلہ۔ آپ کے بیٹے کا نام تھا کنعان۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ خازن آپ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ ان کا بیٹا مسلمان ہے، حالانکہ وہ منافق تھا، ان کے گھر میں بھی آتا تھا، بات بھی کرتا تھا، اندر سے وہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اولاد کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ جو منظر ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا بڑا تکلیف دہ ہے۔ جب سب لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تو آپ کا جو بیٹا تھا وہ سامنے پہاڑی چڑھ رہا تھا اور پانی ابھی زمین سے نکل رہا تھا، آسمان سے برس رہا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ آ جاؤ کشتی پر سوار ہو جاؤ ورنہ تم غرق ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ آپ نے آواز دی کہ آج صرف وہی بچے گا جس کو اللہ تعالیٰ بچائے گا، ورنہ کوئی بھی آج نہیں بچے گا۔ پھر ایک پہاڑ جیسی لہر اٹھی اور کنعان کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے کے وہ چلی گئی، یعنی کہ آپ کا بیٹا غرقاب ہو گیا۔ اس تکلیف دہ لمحے میں آپ نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کیے، اے الہ العالمین، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا، محفوظ رکھے گا؟ اور بے شک تو وعدے کا سچا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہو کر رہتا ہے۔ اب اس کا جواب آیا، اے نوح، وہ جو تیرا بیٹا تھا وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، وہ کافر تھا۔ وہ کیا تھا؟ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور بڑی عاجزی اور مسکینی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا الہ العالمین، یہ جو میں نے دعا کی ہے کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا؟ اے الہ العالمین، ایسا نہ ہو کہ تو قیامت کے دن میری مغفرت ہی نہ فرمائے۔ یار پیغمبر ہیں، اور پیغمبر اور نبی اور رسول کے قریب سے گناہ کا سایہ بھی نہیں گزرتا۔ عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی محبت میں جب دعا کی اللہ نے فرمایا نہیں، وہ ظالموں میں سے تھا۔ آپ نے کہا میں نے تیری بارگاہ میں سفارش کی تھی ایسے کی کہ جو میں نہیں سمجھتا تھا، لیکن وہ تھا کافر، تو کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا؟ یا اللہ یہ نہ ہو تو میری مغفرت نہ فرمائے۔ یار اس درس سے ہمیں بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔
میرے پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو داخل کر لو اس میں ہر جوڑے میں سے دو دو کو۔ چینٹیاں اس وقت اور اس زمانے میں جتنے بھی جانور تھے ان کے نر اور مادہ ہم نے حضرت اپنے ہاتھوں سے اس کشتی میں سوار کرائے، دائیں ہاتھ سے اپنے نر کو اور بائیں ہاتھ سے اپنے مادہ کو اس کشتی میں داخل فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ گدھا اگلے پاؤں کشتی پہ رکھ کے چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں چڑھ سک رہا۔ اسے بھی مختلف مفسرین کرام نے لکھا ہے اسرائیلی روایات کے مطابق، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کو روایت کیا ہے کہ آپ نے گدھے کو کہا کہ داخل ہو جاؤ، تو وہ پھر اس نے کوشش کی، اگلے پاؤں اس نے کافی کوشش کی لیکن وہ داخل نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس کے جو دم تھی وہ شیطان نے پکڑی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا اگر شیطان بھی ہے نا تیرے ساتھ پھر بھی تو داخل ہو جا۔ تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کلمات کی برکت سے گدھا جو ہے وہ چڑھ گیا اور جو شیطان تھا وہ چھت پہ چڑھ گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا خبیث نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے اللہ نے قیامت کے دن تک زندہ رکھنا ہے، تو کشتی پر سوار ہو کر ہی میں زندہ رہوں گا۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو دو إِلَّا مَنْ سَبَقَ، بجز ان کے علیہ القول منہم، بجز ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی اپنا بیٹا جو ہے وہ بھی نہیں بچے گا، وہ بھی داخل نہیں ہوگا، آپ کی بیوی بھی داخل نہیں ہوگی۔ تو پھر اللہ پاک نے جو ان کی دعا کے مقابلے میں فرمایا فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور گفتگو نہ کرنا میرے ساتھ ان کے متعلق جنہوں نے ظلم کیا، یعنی تیرا جو بیٹا ہے اس کے بارے میں میرے ساتھ سفارش نہیں کرنی، بات نہیں کرنی۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ کیا ہوں گے؟ غرق ہوں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پھر جب اچھی طرح بیٹھ جائیں، انت آپ، وَمَن مَعَكَ، اور آپ کے ساتھی، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تو کہنا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نجانا، جس نے ہمیں نجات بخشی، من القوم الظالمین، ظالم قوم کے جور و ستم سے۔ میرے پیارے دوستو، پہلا سبق یہ ملتا ہے آج کے درس کا کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں، کائنات کی جتنی سہولتیں ہمیں میسر ہیں، سب خدا کی نعمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک جہاز بھی ہے جو کشتی کی صورت میں، جہاز کی صورت میں سمندر پر تیرتا ہے، اور اس پر بے شمار غلہ، بے شمار سامان آپ جو کھاتے پیتے ہیں جی، یہ اجناس، یہ گاڑیاں لاد کر اسی کے اوپر لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں ادا کی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ پاک فرماتا ہے بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے اور وحی کے مطابق کشتی تیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی پروجیکٹ لانچ کریں، اللہ کی سنت آپ کو یہ سمجھا رہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام منصوبہ بنائیں تو اس منصوبے کی خود ایک ایک لمحہ نگرانی کریں تاکہ آپ کے اس کام کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائیں۔ یہ خدا کی سنت ہے، اپنی نگرانی میں وہ کام کرے۔ یہ نہیں ہے کہ کام دیا، ڈیزائن بنایا، آپ چلے گئے جی ٹھیک ہے بناؤ، بعد میں آئے تو وہ چیز فیل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اپنی نگرانی میں جب تک آپ کے دم میں دم ہے، جو چیز آپ کے ذمے ہے اس ذمہ داری کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو تنور سے، زمین سے چشمے ابلے، اس منظر سے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے ہمیں عذاب سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم واقعی اللہ ہم سے خود دور کرے عذاب کو، دور رکھے عذاب کو، اور ہم جہاں بیٹھیں ہمارے وجود کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی خدا کا خوف اور عشق رسول پیدا ہو۔ ایسا ایمان اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اللہ جسے مارنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا۔ جسے اللہ نے بچایا کشتی میں سوار ہو گئے، اور جسے اللہ نے مارا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ غرق ہو گیا۔ چھٹا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بری تقدیر سے بچائے۔ دیکھیں، کسی کو کم از کم یہ فخر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میں سید ہوں، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھیں، وہ تو ایک
سلسلہ اسے ملا ہوا ہے نا، وہ ایک بڑی فیملی سے ہے، وہ پیروں کا بیٹا ہے، وہ جناب اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، یہ ایک فضیلت اسے ملی ہوئی ہے، لیکن غرور کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، اسے سر جھکا کے چلنا چاہیے کہ یا اللہ یا الہ العالمین میں عمل کروں گا، توبہ کروں گا، میں تیرے شریعت پہ چلوں گا تو مجھے نجات ملے گی، اسے دل میں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی طوفان سے بچ جائیں، ہواؤں سے بچ جائیں، ہم جب زلزلے سے بچ جائیں، جب ہم سوچیں بارش ہوئی ہے رحمت کی ہوئی ہے زحمت کی نہیں ہوئی، تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی نجانا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ہے اس رب کا کہ جس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی ہے۔ تو ان کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔